افسیوں کا خط اس کا چھٹا باب، افسیوں کا خط اس کا چھٹا باب اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ افسیوں کا خط اس کا چھٹا باب اس کی 10ویں آیت سے۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ میرے پیچھے بولیے گا، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ دوسری مرتبہ جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس کی 13ویں آیت میں بھی لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اچھا، کس واسطے؟ اس واسطے کہ میری اور آپ کی لڑائی ہے، میری اور آپ کی جنگ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اختیار والوں کے ساتھ، حکومت والوں کے ساتھ، دنیا کی تاریکی کے حاکموں کے ساتھ، شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ۔ ابلیس ہر جگہ موجود نہیں ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، شیطان ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ وہ ہوا کی عملداری کا حاکم ایک آسمان پر بھی موجود ہے۔ شیطان اس وقت یہاں پر نہیں ہے، شیطان ابلیس ایک وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتا ہے، پر یہ آیت ہمیں بتاتی ہیں کہ اس نے حکومت والے، پھر اختیار والے، پھر دنیا کی تاریکی کے حاکم، شرارت کی روحانی فوجیں، ان کو مقرر کیا ہوا۔ جیسے کسی ملک میں ایک صدر ہوتا ہے، تو صدر اگر اسلام آباد میں ہے تو ایک وقت میں وہ اسلام آباد میں ہی ہوگا، کراچی میں نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم اس کے ساتھ وہ ایک وقت میں اسلام آباد میں ہی ہوگا، دوسری جگہ پہ نہیں ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم کے آگے وزیر ہیں، کوئی پانی اور بجلی کا وزیر ہے، کوئی معدنیات کا وزیر ہے، اور کوئی وزارت، مختلف وزارتیں، جی وزیر خزانہ ہے کوئی، تو مختلف وزارتیں جو ہیں آگے آگے وزیر ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہمارا ضلع ہے اس میں ایک ڈی سی مقرر ہے، ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں۔ پھر جیسے آگے ہمارا گاؤں آ جاتا ہے، یہاں پر چیئرمین ہے، نمبردار ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ابلیس کے کرندے کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح روحانی عالم میں ابلیس ہیڈ ہے، پھر تاریکی کی قوتیں، شرارت کی فوجیں، اور اگر میں اور آپ دانیل کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے فارس کا موکل تھا، فارس کا ایک موکل تھا، یعنی پورے فارس کی جو حکومت تھی ایک موکل اس پر قائم تھا، اور پھر اس کے آگے نیچے اور بدروہیں اور تاثیریں اور قوتیں اور طاقت۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، پاکستان کا ایک موکل ہے، اس موکل کے نیچے اور موکل ہیں، ہر شہر کا، لاہور کا ایک موکل ہے، اس کے نیچے آگے موکل ہیں، خانے وال کا ایک موکل ہے، اس کے آگے اس کے چھوٹے موکل ہیں، پھر شانتی نگر کا ایک موکل ہے، اور وہ شانتی نگر میں ہیڈ ہے، اس ہیڈ کے نیچے آگے بدروہیں اور تاثیریں ہیں۔ ان بدروہیں تاثیروں میں سے کچھ نشہ کروانے والی تاثیریں، کچھ بدی کرانے والی تاثیریں، کچھ زنا کاری کرانے والی تاثیریں، حرام کاری کرانے والی تاثیریں، جو چرچ نہیں آنے دیتی وہ تاثیریں، گالیاں نکلواتی وہ تاثیریں، بد گوئی کرواتی، بری باتیں کرواتی وہ تاثیریں، ذہنوں کو پکڑتی وہ تاثیریں، اور پھر آپ کے گھر کے خلاف ایک ایک تاثیر۔ شانتی نگر کا ایک موکل، اس کی آگے بدروہیں مختلف، اور پھر آپ کے گھر کے خلاف ایک ایک تاثیر۔ میرے گھر کے خلاف تاثیریں، بھائی اختر کے گھر کے خلاف تاثیریں، بھائی ایمانویل، شفیق، صابر، میتھیو، بھائی بوبی، آپ کے گھر کے خلاف ایک ایک تاثیر ہے۔ کرتی وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو روز دیکھ رہی ہیں، وہ آپ کو روز دیکھ رہی ہیں،
وہ تصویریں آپ کو روز دیکھ رہی ہیں، وہ بدروہیں آپ کو روز دیکھ رہی ہیں۔ پھر جادوگری کی تصویریں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں جادوگری کا اڈا بدروہوں کے ساتھ، شرارت کی فوجوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس جگہ پر بھی جادوگری کی جاتی تھی جہاں پر آج چرچ ہے، پر اسی جگہ پر خدا نے پاک روح کے بپتسمے بھی لوگوں کو دیے۔ شانتی نگر میں کتنے گھر اور کتنی جگہیں اور ہیں، اور کتنے جادوگر بھی اور موجود ہیں جن کی وجہ سے بدروہیں تصویریں کنیکٹ ہوتی ہیں اور اس جگہ پر کام کرتی ہیں۔ کلام میں لکھا تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا، کون؟ چرچ نہ جینے دے۔ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے یہاں پر کہیں بیٹھے ہوں گے، وہ چرچ بھی آتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، توبہ بھی کی، نجات بھی پائی، ہر اتوار چرچ آتے ہیں، لیکن رات کو دوسرے کمرے میں نہیں جائیں گے، واش روم میں اکیلے نہیں جائیں گے۔ کلام میں لکھا تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ اور مسئلے ہمارے ہیں، جادوگری ہم پر ہو رہی ہے، چرچ نے اپنے لیول کو نہیں سمجھا۔ بات ہم کر رہے تھے ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، اور قائم رہنے کے لیے انگلش لفظ ہے کھڑے رہ سکو، کھڑے رہ سکو۔ جن دنوں کی پولس بات کر رہا تھا، آج کل آپ ریسلنگ دیکھتے ہیں، ریسلنگ میں جب ایک پہلوان کسی کو نیچے اس کی کمر لگ جاتی ہے، یہ کمر اس کی لگ جاتی ہے، تو جو ریفری ہوتا ہے وہ 1 2 3 گنتا ہے، اور 3 گننے تک اس کی کمر نیچے لگی ہوئی ہے تو نیچے گرا ہوا شخص کیا ہوتا ہے؟ ہار جاتا ہے۔ پولس کے دنوں میں 3 مرتبہ ایسے کشتی نہیں تھی، ایسے اصول نہیں تھا۔ پولس کے دنوں میں 3 مرتبہ، ادھر آگئی تھے جلدی ہو، پولس کے دنوں میں 3 مرتبہ پہلوان پتہ کیا کرتا تھا؟ وہ دوسرے پہلوان کو 3 مرتبہ اٹھا کر اس طرح نیچے اس طرح نیچے مارتا تھا۔ ایک ہو گیا، پھر دوسری دفعہ اس کو اس طرح کمر اس کی نیچے لگاتا تھا، اور پھر تیسری دفعہ اس کی کمر نیچے لگاتا، اس کو 3 دفعہ اس کو کمر سمیت نیچے پھینکنا ہوتا تھا۔ پولس کہتا ہے ابلیس تمہاری زندگی میں، تمہارے بچوں کی زندگی میں، تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے خاندانوں کے اندر یہی کرنا چاہتا، وہ تمہیں گرا دینا چاہتا، پر تم خدا کے ہتھیار پہنو اور کھڑے رہو۔ ابلیس تمہیں پٹکنا چاہتا، ابلیس تمہیں گرانا چاہتا، پر تم خدا کے ہتھیار پہنو، تم کھڑے رہ سکو۔ قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم ساتھ دے میرا، تم کھڑے، کیونکہ کوئی تمہیں گرانا چاہتا ہے، کیونکہ کوئی تمہیں اور کون گرانا چاہتا مجھے اور آپ کو؟ شیطان گرانا چاہتا ہے، اس کی بدروہیں مجھے اور آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ مجھے اور آپ کو گرانا چاہتی ہیں۔ خدا کے سب ہتھیار، اس کا ایک مطلب یہ ہے پہن لو، یہ لباس ہوتا تھا۔ یہ قید کے اندر ویسے بھی پولس نے رومی سپاہی کو دیکھا تھا، کچھ سال پہلے نے اس پر سیکھا تھا، اس کے لباس پر۔ تو درست ترجمہ اس طرح کہہ لیں، خدا کے سب ہتھیار پہن لو، یعنی یہ لباس ہے، یہ پہن لو۔ اچھا کیوں پہن لو؟ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں لباس یہ والا ہتھیار کیوں پہن لو؟ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم یا کھڑے رہ سکو۔ اپنے نال والے کو دسو کہ ہمیں اس لیے یہ لباس پہننا ہے، خدا کے سب ہتھیار پہننے ہیں تاکہ دشمن کے منصوبوں کے مقابلہ میں ہم قائم رہ سکیں۔ اس لیے ہمیں یہ ہتھیار کیا کرنا ہے؟ پہن لینا ہے۔ اب سنیے، میں اپنے گھر میں ہوں، آپ اپنے گھر میں ہیں، بدروہیں تصویریں، ابلیس نہیں، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے آگے بدروہیں رکھی ہوئی ہیں، جنہیں صدر تھے وزیر اعظم نے آگے وزیر اعظم رکھے، وزیر رکھے ہوئے ہیں، نمبردار رکھے ہوئے ہیں، چیئرمین رکھے ہوئے ہیں، اس طرح۔ اسی طرح ابلیس کی جو قوتیں اور تصویریں ہیں، آرام سے بیٹھو، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟
ان کی جو بدروہیں ہیں، ادھر میری طرف دیکھیں، چھوڑے بچوں کو، ادھر میری طرف دیکھیں، انہوں نے میرے والے دیکھو سارے، انہوں نے ان بدروہوں تصویریں جو ہیں وہ آپ کے گھر میں آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور انہیں یہ پتا ہے اختر کی کمزوری کیا ہے، ایمانویل کی کمزوری کیا ہے، شفیق کی کمزوری کیا ہے، زارا کی کمزوری کیا ہے، آپ کی کمزوری کیا ہے، سائمن کی کمزوری کیا ہے۔ اچھا ایتھے پھنستا ہے، کرکٹ میں پھنستا ہے، اچھا یہ فلموں اور گانوں میں پھنستا ہے، یہ اس کی کمزوری، اس گناہ میں بار بار گر جاتا ہے۔ آپ کو روز کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، ہلو، آپ کو روز کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، ہر منٹ کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ کہاں گر جاتا ہے، ان کو پتا ہے یہ کہاں کمزور ہے، یہ بیٹی کہاں کمزور ہے، یہ بیٹا کہاں کمزور ہے، یہ مرد کہاں کمزور ہے۔ اگر آپ زناکاری میں کمزور ہیں، وہ آپ کو بار بار آگے زناکاری کی چیزیں لے کر آئے گا۔ ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کو پیسے کا مسئلہ ہے، وہ بار بار لالچ کو، جھوٹ کا مسئلہ، بار بار ان چیزوں کو لے کر آئے گا۔ بدی میڈیا کو استعمال کرے گا، آپ کے موبائل فون کو وہ استعمال کرے گا، کیونکہ یہ آپ کی کمزوری ہے۔ کئی عورتوں میں نہیں پھنستے مرد، پر پیسے میں پھنس جاتے ہیں۔ کئی لڑکیاں لڑکوں میں نہیں پھنستی، مردوں میں نہیں پھنس جاتی، لیکن وہ پیسے میں، جھوٹ میں۔ کئی عورتوں میں چغلی دینی عادت ہوئی، رہ ہی نہیں سکتی ہیں۔ کئی مرد بھی ایسے ہیں، اس کو پتہ ہے آپ کہاں پر کمزور ہیں۔ کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو، کوئی واچ کر رہا ہے آپ کو۔ وہ میرے دوست کے پاس آئی فون ہے، اور میرے کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح ویلوگ، یہ اس طرح ٹک ٹاک بناتا ہے، میں بھی بناؤں گا۔ اس کو پتہ ہے آپ کہاں پھنستے ہیں۔ یہ اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے میری کزن، میری فرینڈ، میں نہیں انجلی پانے میں، چاہے وہ بائبل کے خلاف ہی ہے۔ یہ اس طرح چلتا ہے، میں نہیں انجی چلنا ہے، یہ انج بال رکھتا میں نہیں۔ اس کو پتہ ہے آپ کہاں گرتے ہیں، اس کو پتہ ہے اور آپ کہاں کمزور ہیں۔ کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو، لیکن کلام کہتا ہے تیری لڑائی ہے۔ ہتھیار باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہلو، ہتھیار میں باندھنے کا مطلب یہ کہ تیری لڑائی ہے۔ میں جملہ پہلا بولے ایسے، ہتھیار باندھنے کا مطلب ہے کہ میری اور آپ کی لڑائی ہے، میری اور آپ کی کسی کے ساتھ جنگ ہے۔ کوئی میرے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، کوئی میری کمزوری جانتا ہے، کوئی میری کمی جانتا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور خدا مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے تو فائٹ کر، کیونکہ دشمن کے منصوبے تیرے خلاف ہیں۔ دشمن کے منصوبے تیرے خلاف ہیں۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں آپ کہاں کہاں پر گرتے ہیں۔ مجھے جب اس کلام کی سمجھ آئی بہت سال پہلے، تو میں بار بار گر جاتا تھا ان گناہوں۔ میں دعا کرنی شروع کی تھی، میں روزے رکھنے شروع کیتے، میں آنسو بہانے شروع کیتے، موک نہیں گیا وہ کام، پھر ہوندا سی، پر میں پھر رکنا، میں پھر رونا۔ یقین کیجئے میں اپنی ان ساری غلطیوں کو، ایون پادری ہوتے ہوئے بھی میں اپنی ان ساری کمیوں کو میں روتا، میں رات کو روتا، میں دن کو روتا، سارا دن کئی دفعہ میں دعا میں 2-2 گھنٹے پریئر کرتا، روزے رکھتا، اور میں کہتا خداوند میں اس چیز پر قابو نہیں پا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان باتوں میں سے زیادہ تر باتوں پر میں نے رو رو کے خدا کی حضور کے میں نے قبضہ پا لیا، جب میں نے یہ سمجھ لیا کوئی میرے خلاف منصوبے بنا رہا ہے اور وہ مجھے جہنم میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ وہ بار بار وہی کمزوری، وہی بات میرے آگے لے کر آ جاتا تھا۔ خدا کے سب ہتھیار پہن لو یا باندھ لو، کیونکہ کوئی آپ کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، اور اس کو اجازت میں اور آپ دے رہے ہیں۔ کتنی باتیں ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، میں اور آپ کر رہے ہیں چرچ ہوتے ہوئے بھی۔ اور ہمیں وہ کہتے ہیں تمہاری جنگ خون گوشت، بندے نال نہیں تہاڈی جنگ،
انساناں نال نہیں، حکومت والوں، اختیار والوں، اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں، شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقام. کہتا ہے اس واسطے کیونکہ تمہاری جنگ ہے، اس واسطے کیونکہ کوئی تمہارے مخالف ہے، اس واسطے کیونکہ کوئی تمہیں گرا دینا چاہتے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار تمہیں گرا دینا چاہتے، اس واسطے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، خدا کے سب ہتھیار پہن لو. کیسا خدا ہے؟ ہلو، کیسا خدا ہمارا؟ یہ ایک تصویر ایک سپاہی کی ہے. تمہارے خلاف ہیں یہ قوتیں، پر تیرے کول بھی ہتھیار ہے نے. سچائی کی کمر کس لے، ایمان کی سپر لے لے، نجات کا خود پہن لے. ہم نے سیکھا تھا ان ہتھیاروں کے بارے میں. خدا نے مجھے اور آپ کو مسلح کیا ہے. ہم ہتھیاروں سے لیس ہیں. اسی بس پیچھے ہوندے رہنے، اسی دشمن دے حملے نوں بس نا ڈیفینڈ ہی کرتے رہنے. پر خدا یہ چاہتا ہے میں اور آپ 2 قدم اور آگے بڑھیں، دشمن آپ کے پیچھے بھاگ جائے. ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کرو. آمین. کیا آپ جانتے ہیں ابلیس کا آپ کے لیے منصوبہ کیا ہے؟ ابلیس کا منصوبہ آپ خدا کی راہ پر نہ چلیں. ابلیس کا آپ کے لیے منصوبہ کہ آپ خدا کی راہ پر نہ چلیں. ابلیس کا آپ کے لیے منصوبہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو نہ مانیں. ابلیس کا آپ کے لیے منصوبہ ہے کہ آپ ورشپ نہ کریں. ابلیس کا آپ کے لیے منصوبہ ہے کہ آپ ستائش نہ کریں. ابلیس کا آپ کے لیے منصوبہ ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کم ہے، تو کسی طرح سے بھی کچھ بھی نہیں، تو فیل ہو جائے گی، تو ناکام ہو جائے گا، تو بڑھ نہیں پائے گا، تیرے بچے کامیاب نہیں پائے. ابلیس کا منصوبہ آپ کو گرانا ہے، مجھے گرانا ہے، مجھے اور آپ کو تباہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو برباد کرنا ہے. کلام میں لکھا ہے پس اسی خط میں عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. کس کی مانند؟ کس کی مانند؟ اور ابلیس ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ گرانا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مانند بنیں، پر ابلیس ہمیں گرانا چاہتا ہے. وہ میرے اور آپ کے خلاف منصوبے بناتا ہے. میرے ساتھ نکالیے گا پہلی سلاطین کی کتاب، اس کا 20واں باب. پہلی سلاطین کی کتاب اس کا 20واں باب. اور ارام کے بادشاہ بن ہدد نے اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ 32 بادشاہ. کتنے بادشاہ؟ 33واں خود 33 بادشاہ خدا کی قوم کے خلاف ہیں، اور گھوڑے اور رتھ تھے. اور اس نے سامریہ پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا. اور اسرائیل کے بادشاہ کی اب کے پاس شہر میں قاصد روانہ کیے. یہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے بادشاہ کی اب کے پاس، اور اسے کہلا بھیجا کہ بن ہدد یوں فرماتا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے، تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں جو سب سے خوبصورت ہیں وہ میرے ہیں. اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہے. اب دشمن کی چال چیک کریں. ایک بادشاہ بن ہدد ہے اور 32 بادشاہ اس کے ساتھ ہیں. 33 بادشاہ گھوڑے رتھ، انہوں نے سامریہ کا محاصرہ کر دیا. سامریہ کا محاصرہ کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سامریہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا. نہ کوئی اندر آ سکتا تھا، نہ کوئی باہر جا سکتا تھا. فوج، رتھ، گھوڑے، اتنی زیادہ فوج، انہوں نے محاصرہ ہی کر دیا. اور اوپر سے دشمن نے کیا کی؟ یہی دشمن کرتا میرے اور آپ کی زندگی میں. وہ چاروں طرف سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتا کہ میرے اور آپ کے لیے کوئی راہ نہ بچے. آگے کلزم اور پیچھے فرعون کی فوج، راہ کوئی بھی نہیں بچی. یہ دشمن کی حکمت عملی ہے، سنیے گا. اور تانوں مینوں اور میرے تاڑے گھر نوں وہ ہم سب کو چاروں طرف سے گھیرنا چاہتا. کئی دفعہ دشمن سمجھ ہی نہیں آنے دیتا ہم کیا کریں، ادھر کو جائیں یا ادھر کو جائیں، کیا کریں.
چوائس میرے اور آپ کے لیے نہیں بچتی ہے. اسرائیلیوں کے لیے یہاں پر چوائس نہیں بچی تھی. کیا کریں ہم؟ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا. کوئی ہے یہاں پر آج؟ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا. سمجھ نہیں آ رہی. ایک مشکل، دوسری مشکل، تیسری مشکل، چوتھی مشکل، پانچویں مشکل. موٹر جل گئی ہے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، کئی فیسیں، کئی معاملے، شادی پر جانا ہے، کئی پریشانیاں، شاید آپ کا محاصرہ ہوا ہے. اور اوپر سے دشمن نے پتہ کیا کہا؟ تیری چاندی میری، تیرا سونا میرا، تیری بیویاں میری، تیرے لڑکے جو سب سے خوبصورت ہے، جن سے نسل آگے چلنی تھی بیٹے، وہ بھی کہتا خوبصورت میرے ہیں. غور سے سنیے، میری طرف دیکھیں. دشمن آج یہی کر رہا ہے. وہ میرے اور آپ کے گھروں کو اس نے گھیرا ہوا ہے. وہ دیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو کہاں پر کمزوری ہیں. ابلیس کے منصوبے باندھ رہا ہے آپ کے بیٹے کے خلاف، میرے بیٹے کے خلاف، آپ کی بیٹی کے خلاف، میری بیٹی کے خلاف. اور پھر اوپر سے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے تیرے بیٹے میرے، تیری بیٹیاں میری. تیسی پیچھے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ کنٹرول اس کو ہم نے دیا ہوا ہے. بیٹی بھی اس کے پیچھے دشمن کے. بیٹے کہتا ہے تیری بیٹیاں میری ہیں، تیرے بیٹے میرے ہیں، تیری بیویاں میری ہیں. آج شادی شدہ عورتیں بدی کے اندر، آج شادی شدہ عورتیں گناہ کی راہ پر، آج شادی شدہ عورتوں نے کمپرومائز کر لیا. وہ کہہ رہا تیری بیویاں میری. یہ دشمن کی بات ہے. کہتا تیرے بچے میرے، کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا اور اس نے میرے اور آپ کی زندگی پر، ہمارے گھروں پر. پھر اوپر سے وہ کیا کہتا ہے؟ سونا تیرا میرا، چاندی بھی تیری میری، پیسہ، کاروبار میرا. اس نے میرے اور آپ کے پیسے پر کنٹرول کیا ہوا ہے. بیٹھ جاؤ. اس نے میرے اور آپ کے کاروبار پر کنٹرول کیا ہوا ہے. میرے وال دیکھو، میرے وال دیکھو. ہم پیسے میں، کام میں، کاروبار میں پیچھے جا رہے ہیں. شاید ہمارے چرچ میں لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا، قرض کے نیچے، سود کے نیچے، کھانے کی فکر، بل کی فکر ہے. دشمن آ گیا ہے، اس نے محاصرہ کر لیا ہے اور وہ کہتا تیرا سونا بھی میرا ہے، تیری چاندی بھی میری ہے. باہر کے ملک کے دروازے نہیں کھل رہے. روپے پیسے کی برکت نہیں ہے. اس ملک میں نہیں اچھے دروازے کھل رہے. اور ہم دن بدن قرض کے نیچے، سود کے نیچے جا رہے ہیں. یہی دشمن آ کر کرتا ہے. یہی دشمن کا منصوبہ ہے. کہتا تیرے لڑکے بھی میرے. اوپر سے یہ جو بادشاہ اخیب تھا، اس نے کہا اے میرے مالک بادشاہ. یہ اس کو مالک مان رہا ہے، اس کو لارڈ کہہ رہا ہے. تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہی ہے. اخیب بدکار بادشاہ تھا. اخیب خدا کو نہ ماننے والا بادشاہ تھا. اخیب خدا کی راہ سے ہٹنے والا بادشاہ تھا. اخیب نے ایزبل سے شادی کی تھی، جو سیدانیوں کے بادشاہ ایتبل کی بیٹی تھی. اور ایزبل اپنے بتوں کو، اپنے دیوتاؤں کو، بال کی پرستش کو لے کر آئی تھی. اسرائیلی قوم زندہ خدا کو چھوڑ کر اخیب اور اس کی بیوی کی وجہ سے بال کی، بتوں کی پرستش شروع انہوں نے کر دی تھی. جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے. کس نے موقع دیا تھا؟ اخیب یہودی تھا، اسرائیلی تھا، خدا کی قوم کا تھا. اس نے سمجھوتا کر لیا ایزبل غیر قوم کی عورت کے ساتھ شادی کر کے. اس نے سمجھوتا کر لیا اسرائیل کے ملک کے اندر بڑے بڑے مندر بنوا کر، بال کے بت بنا کر. آج ہمارے گاؤں میں نے اور آپ نے سمجھوتا کر لیا ہے دشمن کے ساتھ، بدروحوں کے ساتھ، تاثیروں کے ساتھ. ہم خدا کے کلام کی نافرمانی کر رہے ہیں کئی باتوں میں، پتہ نہیں کتنی باتوں میں. اور جب میں اور آپ خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، میں اور آپ دشمن کے ساتھ، بدروحوں کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ، جو مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو میری اور آپ کی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، جو میرے اور آپ کے بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں، جو میرے اور آپ کے کام کو، کاروبار کو، قرض میری اور آپ کی زندگی میں لا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر دیا.
اخیب نے جب یہ کیا تو پھر دشمن چڑھ آیا. جب میں اور آپ نافرمانی کریں گے, خدا کے کلام کے خلاف چلیں گے, دشمن چڑھ آئے گا, ستیہ ناش کر دے گا وہ میرا اور آپ. چاروں طرف سے گھیر لی, کہے گا تیری بیٹیاں میری, تیرے بیٹے میرے, سونا میں. آج سانو سمجھ نہیں آ رہی, آج اسی چلی جا رہے ہیں بدی دی رات, گناہ دی رات, میری مرضی میری مرضی میری مرضی. ایک دن پچھتائیں گے میں اور آپ, کیونکہ یہ سچا ہے, کیونکہ یہ پورا ہو کر رہے گا. اس کی فرما برداری میں برکت ہے. اس سے ہٹ کر استثناء کی کتاب کی 27-28 باب کو پڑھیں. اگر تو اس پر عمل کرے گا برکت آئے گی. تو شہر میں جاتے مبارک ٹھہرے گا, تو شہر میں آتے مبارک ٹھہرے گا. تیرے ٹوکرے تیری کٹوتی پر برکت آئے گی, مطلب جڑا تیرے ٹوکرے تے گھر دے وچ بچیا ہوئے گا وہ بھی برکت آئے گی. تو سیراب ہوگا, تو سیر ہوگا, تو کھائے گا, تیرے پاس بہت جمع رہے گا. اگر اس کے مطابق بیماری نہیں رہے گی. خدا کہتا ہے میں بیماریوں کو ڈانٹوں گا, پر آگے پتہ کیا لکھا ہے, ایک پہاڑ پر برکت, ایک پہاڑ پر قرض کی. اگر تو نے اس کو نہ مانا, اگر تو نے اس کلام کی فرما برداری نہ کی, تب دیکھ ٹی وی آج سرچ ہو رہی ہے. ہزاروں سال پہلے کلام کے ٹی بی, گیروئی, کالا یرکان, اس کا ذکر ہے. باد سموم, آنکھوں کی بیماری, آنکھوں کی کھجلی. خدا کہتا ہے اگر تو نے اس کلام کو نہ مانا اور اس کلام کی نافرمانی کی, آسمان اور زمین میں لوہے اور پیتل کا کر دوں گا. تجھے بخار ہوا کرے گا اور بخار ہٹے گا بھی نہیں. باد سموم, آنکھوں کی بیماری, تپدک, ٹی بی سے. خدا کہتا ہے میں تیرا ستیہ ناش کر دوں گا, میں تجھے مار دوں گا اس کلام کی نافرمانی کرنے سے. اخیب نے یہی کیا تھا. اس نے خدا کو چھوڑا تھا, نافرمانی کی تھی, غیر قوم سے شادی کی, اور پھر ایزبل کی تعلیم اسرائیل میں لے آیا. اور پھر ہوا کیا, بدی کے اندر تھا. اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بادشاہ کو, ہاں جی کیا اس نے کہا, تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہے. اس نے خدا کو نہیں پکارا کیونکہ زندگی میں خدا تھا نہیں. جب میری اور آپ کی زندگی میں خدا نہیں ہوتا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. بن ہدد بادشاہ دوبارہ سپاہی بھیجتا ہے, کہتا کہ میں نے تجھے کلا بھیجا تھا کہ تو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویاں اور اپنے لڑکے میرے حوالے کر دے, لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا, سو وہ تیرے گھر سنیے گا. کہتا میں کل پھر اپنے سپاہیوں کو بھیجوں گا. غور سے سب نے سننا ہے. میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا. اب سنیے گا, وہ تیرے گھر, پہلی بات وہ تیرے خادموں, دوسری بات تلاشی لیں گے جو کچھ تیری نگاہ میں, تیسری بات نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے. گھر میں بیٹیاں ہیں, گھر میں بیٹے ہیں, گھر میں نفیس چیزیں ہیں, وہ گھر ہے جہاں ہم رہتے ہیں. کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے. ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں تم قائم رہ سکو. شرارت کی روحانی فوجیں آپ کے گھر میں آئیں گی, تاریکی کی قوتیں آپ کے گھر میں آئیں گی, جادوگری کی قوتیں آپ کے گھر میں آئیں گی. شرارت کی روحانی فوجیں, ہوا کی عملداری کے حاکم. اگر میں نے اور آپ نے خدا کے کلام کی فرما برداری نہ کی, اگر میں اور آپ خدا کے کلام کے مطابق نہ چلے, اگر میں نے اور آپ نے ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں سب ہتھیار باندھے نہ اور کھڑے نہ ہوئے, تو وہ ستیہ ناش کر دے گا. اور کلام میں ہم نے لکھا وہ ہمارے گھروں میں وہ ہماری سب چیزوں کو لے لیں گے. نفیس چیزیں, بہترین چیزیں قبضہ میں کر کے لے آئیں گے. فیصلہ آباد میں ایک گھر بہت بزنس والا تھا. مجھے وہ بزنس بھول گیا لیکن یہ سچی بات ہے, مجھے بھائی سنیل نے بتائی. غیر قوم کے لوگ ان کی فیکٹری میں کام کرتے تھے.
غیر قوم کے لوگ، غیر قوم کے لوگ اس بندے کو ٹورنامنٹ کوئی، کھیل کوئی، کبڈی کوئی پروگرام، اس کو مہمان خصوصی بلاتے اور وہ لاکھوں روپے دیتا تھا. بدی زندگی میں آئی، شراب زندگی میں آئی، سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اب ان کے بچے، وہ شاید مرد زندہ نہیں ہیں، اب ان کے بچے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جس کے پاس اس وقت میں 4 گھر تھے بڑے بڑے، جس کا اپنی فیکٹری، اپنا کام، اپنا کاروبار تھا. اب اس کی بیٹیاں اور بیٹے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. گناہ، نافرمانی، سب ہتھیار باندھ لو، تمہاری جنگ ہے. کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی روز تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی تمہیں بار بار نیچے گرانا چاہتا ہے، کوئی تمہیں بار بار نیچے پٹکنا چاہتا ہے. تیری جنگ ہے، فرما برداری کر اس کلام کی، اس کلام کے پیچھے چل، ورنہ تیری بیٹیاں جو تیرے گھر میں اچھا ہے لے لیا جائے گا. لکھا ہے، وہ کہتا میں آؤں گا اور میں قبضہ کر لوں گا ہر اچھی چیز، ہر نفیس چیز. اس بندے کے گھر میں جس کی اپنی فیکٹری تھی، جو لوگوں کو لاکھوں روپے دیتا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے. فریج ہوں گے اس کے گھر میں، LED ہوں گی اس کے گھر میں، موبائلز ہوں گے اس کے گھر میں، خوبصورت کمرے ہوں گے، قالین ہوگا، پردے ہوں گے، کچھ بھی نہیں رہا. کرائے کے مکان پر اب اس کے بچے رہتے ہیں. ایک شخص نے گناہ کیا، ایک شخص نے بدی کی، باپ نے بدی کی، باپ خدا کی راہ پر نہ چلا. آج خدا جی رحم کر رہے ہیں نا، تے نہ سوچو، آج خدا نے کہ ٹلات رکھے ہیں نا، تے نہ سوچو کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت دانا. نو، چھوڑے بدی کو مہربانی سے، چھوڑے گناہ کو مہربانی سے، اس کی فرما برداری کرے، برکتیں آئیں گی. کل تاڑے گناہ جو ہے نا، کلام لکھا، ایک جگہ لکھا 3 پشتاں، ایک جگہ لکھا 7 پشتاں. سزا خدا کے اندر میں دواں گا. بھائی شکیل، تاڑے بچیاں کو مارنا شروع کر دے تاڑے سامنے، انہوں نے کوئی غلطی بھی نہ ہوئے، تاڑے طاقتور بھی ہوں، تسی لڑو گے نہیں انہوں نے. بھائی شکیل، تسی نہیں چاہتے کہ تاڑے بچے اچھی سکولوں سے پڑھن، یا میرے بچے اچھی سکولوں سے پڑھن. تسی کی نہیں کرنا چاہتے اپنے بچے نے؟ کرنا چاہتے جی نا. اسی ماں باپ ہو کے اپنے بچے نے سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، پر اسی ماں باپ ہو کے انہوں تے لعنت لے کے آ رہے ہیں. 7 پشتاں تک لعنت جائے گی، 3 پشتاں تک، 4تھی پشت تک لکھا لعنت جائے گی. اگر میں بدی رائٹ نو کر رہے ہیں، اگر میں زنا کاری ہون کر رہے ہیں، میری اولاد تے اثر ہوئے گا. اسی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں اگر اس کلام سے ہٹ کر جاؤں گا، میری اگلی پشتوں تک. نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے بھی میراث چھوڑ کر جاتا ہے. نیک آدمی. میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ ہم ان کو کپڑے تو اچھے دینا چاہتے ہیں، ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں، میری بیٹی میرا بیٹا باہر چلے جائے، کامیاب ہو جائے، اچھی طرح. لیکن گناہ کی وجہ سے پسیں گے اور قرض کے نیچے میرے اور آپ کے بچے ہیں کہ چھوڑ دیں. آج کنی باری خدا رحم کرے ہو، کنی باری خدا کلام کرے ہو. ساڑھا گھر جیڑی سائڈ تے ہے نا، وہ اگے نکر تے اتھی شراب ملدی. میں ایک منڈے نو ویکھیا، میں نہ نام نہیں لینا، وہ پچھلے 2 سال پہلے اتنا کہ بیمار شراب پی کے ہو گیا نا، بہت زیادہ. پھر خیر انہیں چھڈی، لیکن پچھلے 1 سال تو میں انہوں ویکھن ڈیا. اور میں کئی باری ملت میں نہ کر یار، ینگ ہے بالکل لڑکا، 23-24 سال کا ہوئے گا، 25 سال کا ہوئے گا. نہیں میں تے بھائی ادھر جا رہے ہیں، ویسے ہی جا رہے ہیں، تو میرے پتا ہوں کہ بریک اتنے جو لگتی سامنے پتہ لگ جاتا. خدا کیا کرے، کتنے چانس دے خدا. اور وہ اندر بہت بڑی پرابلم ہو گئی سی، وہ اندر کچھ ٹیکدا نہیں سی، اینی اندر ہیٹ ہو گئی سی. اور میں حیران ہاں، سانو گرمی بڑی لگتی ہے انہاں موسم 'چ،
وہ گرم گرم پتہ نہیں جہاں اصلی گرم ہے ان کے اندر سٹ لیں گے. آپ اپنے گھر کے لیے بدی، آپ اپنے گھر کے لیے گناہ، اپنی نسل لی گناہ خریدیں لیجیے، چوتھی نہیں 7ویں پشت تک. انہیں کی کیا؟ تیرے گھر تیرے خادمہ نے کراچے بھی. او مائی گاڈ، دیکھیں گناہ کا اثر. تلاشی لیں گے، جو تیری نگاہ میں اچھا وہ لے لیں گے، قبضے میں کر لیں گے. جب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے در پہ ہے، کہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے، میری چاندی، میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا. تب سب بزرگوں سب لوگوں نے اس سے کہا تو مت سن اور مت مان. انہیں کہہ دیتا کہ میں نہیں یہ کراں گا، ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں. وہ کہتا ٹھیک ہے میں آؤں گا اور تجھ پہ حملہ کروں گا. تیرہویں آیت. اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آ کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں. جب اخیب نے یہ کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں تیرے سپرد کرتا بزرگوں سے مشورہ کر کے، تو وہ پیغام بادشاہ بن ہدد کے پاس گیا. اس نے کہا میں تانوں نہیں چھڑاں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا. اور بادشاہ پریشان ہوا، پر خدا نے ایک نبی کو کھڑا کیا اور خدا نے اس نبی کے ذریعے پتہ کیا کہا؟ خدا نے نبی کے ذریعے کہا میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خدا میں ہی خدا ہوں. میری بات سنیں، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ. ایک آواز دشمن بادشاہ کی تھی، میں ختم کر دوں گا، میں تیری بیٹیوں کو لے لوں گا، میں تیرے لڑکوں کو لے لوں گا، میں تیرے گھر میں ہر اچھی نفیس چیز لے لوں گا. یہ دشمن کی آواز ہے، یہ دشمن کا منصوبہ ہے، یہ ابلیس کا منصوبہ ہے. ہماری بیٹیوں کو غلام بنا لے، ہمارے بیٹوں کو غلام بنا لے، ان پر لعنت آ جائے. پر خدا کی بھی یہ دشمن کی آواز تھی، پر ایک خدا کی آواز تھی. نبی سے خدا نے کرام کیا. ہاللیلویہ. جب دشمن کی آواز ہے سنیں، خدا کی آواز تلاش کریں، خدا کی آواز کو ڈھونڈیں. خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا کیا بات کر رہا ہے. ہاں دشمن نے تو یہ کہا ہے میں نشے پہ لگا دوں گا، میں بدی پہ لگا دوں گا، میں قرض کے نیچے لے آؤں گا، میں ان کو سود کے نیچے لے آؤں گا، ان کے بیٹے بیٹیاں آوارہ ہوں گے، ان کے بیٹے بیٹیاں حکم نہیں مانیں گے، ان کے بیٹے بیٹیاں خدا کی راہ پر نہیں چلیں گے. یہ تو دشمن کی آواز ہے. پر خدا تو بات کر، پر خدا تو بول. اور خدا نبی کے ذریعے بولا، یہ خدا کی آواز تھی. تو انہوں نے دوبارہ نہیں دیکھے گا اور تو جان لے گا کہ میں تیرا خدا ہوں. ہاللیلویہ. ہاں دشمن کا منصوبہ آیا پر خدا کا منصوبہ بھی موجود ہے. ہاں دشمن کی آواز ہے پر خدا کی بھی آواز ہے. میرا گھر نہیں گرے گا، خدا ان میرے ساتھ ہے. میرے بچے نئی بدی میں گریں گے، خدا ان میرے ساتھ ہے. میرے بچے کا مستقبل کامیاب ہوگا، خدا ان میرے ساتھ ہے. میرے بیٹے اور بیٹیاں خدا کی راہ پر چلیں گے، خدا ان میرے ساتھ ہے. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. خدا میرے بیٹے بیٹیاں، میری چیزیں، میرا فریج، میری موٹر سائیکل، میری کار، میری گاڑی، میری سائیکل، میرے سب کچھ ہے. اے خدا میرے گھر کی چیزیں، میرا کچن، میرا کھانا، میرا پینا، میرا آٹا، میرے کھیت، میرے جانور، خدا تیرے ہاتھ میں ہیں. ہم بڑھیں گے، ہم پسپا نہیں ہوں گے کیونکہ خدا میرے. دشمن کے منصوبے ہیں پر یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے خدا کے ارادے سلامتی کے، خدا کے خیالات میرے اور آپ کے لیے سلامتی کے ہیں. پر گناہ دشمن کو موقع دیتا ہے. اور آج اس بات کو لے کر جائیے گا، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کے خلاف منصوبے بناتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ آپ کہاں پر کمزور ہیں. آج دعا کر کے جاؤ، خدا میری مدد کر، میں یہ کام نہیں کرنا. یہ بار بار کام میری زندگی سے گناہ آ جاتا ہے. اور اس کو دعا پتہ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اگر تسی دعا نہ کی تھی خدا مدد نہیں کرے گا. تو اگر خدا مدد نہیں کرے گا تو پھر جہنم انتظار کر رہا ہے. تو اس تو پہلے نسل برباد ہو جائے گی. انہیں کی کیا؟ تیرے بیٹے میرے جنہ تو نسل اگے چلنی سی، تیرے خوبصورت بیٹے میرے جنہ تو نسل اگے چلنی سی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن سے نسل آگے چلنی تھی.
इसी दुनिया में अगर मैंने और आपने गुनाह ना छोड़ा, मेरे और आपके बेटे बेटियां वो ले जाएगा। बाइबल में लिखा, खुदा ने कह दिया, चौथी पुश्त तक, तीजी पुश्त तक, सतवीं पुश्त तक सहेगा तू। किन्ने लोगों ने इतनी अदालत देख ली। आप शांति नगर में देखें किन्नियां जमीन सी कई लोगों दी, किन्ने जवान मुंडे सी कई लोगों ने नशे ना, कई पागल होके उन्होंने अज तक पता ही नहीं है। मैं पिंड च कई कहानियां जानना, खुदा की रात ही नहीं चले, जादूगरी जिन्होंने की थी अज किथे ने, जमीना विक गई, गुनाह बदी घर आ गई। किसी शराब कढ़ने वाले नूं अमीर होंदे वेख्या जी, दसो मैनूं, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਹੁਣ खत्म हो गए, किन्ने के अमीर हो गए सी। किसी शराब पीने वाले नूं सुखी वेख्या, किसी नशा करने वाले जनाजे चुके ने ना, आप हार्ट अटैक ही हुए ने ना, दसो मैनूं। छड्डण दी वारी, खुदा पे रहम कर रहे हैं, खुदा दे रहम नूं असीं की ढिल देना वो ना समझिए। कोई नहीं चलन ते दिया, मैं जिंदा ते है ही हाँ। अगे भी मेरे इंज होया सी, कई बारी इस तरह होया सी, बदी भी करता रहा, गुनाह भी करता रहा, झूठ भी बोलता रहा, लालच भी करता रहा, नफरत भी, फिर की बाद च मैं गया। पर कोई पता है कदों साल नहीं आना। आओ अज फर्क तरह दुआ करिए। अखा